کہ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، اور نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں۔ کہ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں اور نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں۔ لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں۔ اور روٹھ جاتا ہے جب اللہ گناہ گاروں سے، روٹھ جاتا ہے جب اللہ گناہ گاروں سے، تو درود پڑھتے ہیں اور اللہ کو منا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ آیت اتری نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اللہ فرما رہا اے مومنو درود بھیجو۔ تو سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا اما السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد علمناہ، کہ جو سلام ہمیں پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، فکیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، درود کیا پڑھنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا، کہو اللہم صلی علی محمد۔ آقا نے کہا قولوا، کہو میرے صحابہ اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے غور نہیں کیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے مومنو تم بھیجو۔ تو جواب میں ہم نے کہا اللہم صلی، اے اللہ تو خود بھیج دے۔ اللہ کسی عبادت کا حکم کرے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تو خود کر، اللہ نماز کا حکم کرے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو خود پڑھ، اللہ روزے کا حکم کرے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تو خود رکھ، اللہ زکوٰۃ کا حکم کرے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تو خود رکھ، اللہ حج کا حکم کرے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تو خود حج کر۔ کیوں؟ ارے جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن درود کی باری آئی تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے مومنو درود بھیجو۔ تو جواب میں ہم نے کہا اللہم صلی، اے اللہ تو خود بھیجے۔ کیوں؟ درود کسے کہتے ہیں؟ رحمت کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہم صلی، اے اللہ میں تو خود طالب رحمت ہوں اور میں تو خود محتاج رحمت ہوں، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کی رحمت بن کر آیا ہے۔ قولوا کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد۔ آغاز ہے، ابتدا ہے۔ میں کہہ رہا تھا آؤ میرے دوستوں سرکار کی باتیں کریں، آمینہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، ہو جاتے ہیں جس سے دلوں جا معطر دفعتاً، آپ کے اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں، دل کو تابانی عطا کرتا ہے نور وضحا، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں، جسے دیکھ کر بدل دے شیطان رستہ اپنا، جسے دیکھ کر بدل دیتا تھا اور جس کا نام سن کر اب بھی بدل دیتا ہے۔ آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں۔ کون فاروق؟ جو در کا بیک کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جس نے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی پھر مرد قلندر نے، وہ جس کے حکموں کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، جو دریا خشک کروائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ آئے محفل میں تو پنڈی ڈھانپ لے سرکار اپنی، آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں، جو چلے فرش پر پہنچے آج عرش پر، آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں۔ ہم وہ تو نہیں جو رسالت کے جملے سے آقا کا ذاتی نام مٹا دے، کیا خیال ہے؟ وہ جس نے اس نام پہ کھایا اسی کو مٹایا، آقا کے نام پہ کھایا پھر آقا کا نام مٹایا، اور ہم کیوں کہتے ہیں محمد رسول اللہ، نور شمس و قمر محمد،
مطلوب با معطر محمد، راہ کا رہبر محمد، راکب بحر محمد، نقطہ شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مسئلے وزن وفا محمد، واجب ہر عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر ارتقا محمد، یاسین و طٰہٰ محمد، رحمت للعالمین محمد، رحمر الصالحین محمد، رہبر العاشقین محمد، سیار اللامکا محمد، فصیح النساء محمد، بلیغ البیاں محمد، صاحب کعبہ کوثین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جاں محمد، رحمت والسماء محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مکا محمد، مشفق و مہربا محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مکر انوار محمد، مقصد کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، جان کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، بہار کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، رونق محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، باپ سے زیادہ شفیق محمد، ماں سے زیادہ مہربان محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، زندگی سے زیادہ محبوب محمد، زمانے سے زیادہ مطلوب محمد، سانس سے زیادہ محبوب محمد، اور شہد سے زیادہ میٹھا محمد۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حریص کہا۔ حریص کسے کہتے ہیں؟ حریص کو جو لالچی ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو لالچی کہا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے کہا مولا تو نے میرے آقا کو حریص کیوں کہا، لالچی کیوں کہا؟ ارے تو کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی مبشر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی داعیا الی اللہ کہتا ہے، کبھی سراجا منیر کہتا ہے، کبھی اهدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، کبھی سراج المستقیم کہتا ہے، رب الحشر محمد کہتا ہے۔ پھر حریص لالچی کیوں کہا؟ تو اللہ نے کہا ارے میں نے یہاں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں کہ زمین پر ماتھا رگڑ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی امتی۔ زمین پر اللہ کہہ رہا ہے ارے تم کہہ رہے ہو میں لالچی کیوں کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے لالچی میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے پیارے کو یہ دیکھتا ہوں کہ زمین کے اندر، زمین پر اپنا ماتھا رگڑ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی امتی۔ کبھی یہاں کہتا ہے، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، لیکن ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کے ساری کائنات کو کہا زمین تھم جا، آسمان تھم جا، سورج تھم جا، آسمان تھم جا، ستارے تھم جا، چاند تھم جا، اور فرشتہ تھم جا، ساری کائنات کو تھما دیا اور اپنے پاس بلا کے کہا محبوب ہر چیز نیچے ہے، زمین نیچے ہے، آسمان نیچے ہے، فرشتے نیچے ہیں، بشر نیچے ہے، اولیاء نیچے ہے، انبیاء نیچے ہے، اور جنات نیچے ہیں، اولیاء نیچے ہیں، بیت اللہ نیچے ہے، بیت المعمور نیچے ہے، بیت المقدس نیچے ہے۔ پھر اللہ نے کہا، کیا کہا؟ السلام علیکم۔
اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کر کہا آسمان پر کیا؟ السلام علیکم۔ جب اللہ سلام کہے تو جواب وعلیکم السلام نہیں ہوتا، جواب ہوتا ہے السلام علیہ۔ ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو۔ تو جواب میں اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا السلام علیہ، بلکہ کہا السلام علینا۔ ہاں اللہ تیرا سلام ہم سب پر ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھ کیا نیک لوگوں کو ملایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا ذکر الگ کر دیا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، ان کا تو ذکر الگ کر دیا۔ اللہ پھر اپنے ساتھ کس کو ملایا؟ اللہ کہہ رہا ہے محبوب تم نے اس کے ساتھ کس کو ملایا ہے؟ محبوب کہتے اس بات کو، اس جملے کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں السلام علینا۔ ہاں اللہ، میں نے اپنا سلام، میں نے تیرا سلام اپنے ساتھ اپنی گناہ گار امت کو ملایا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، باپ سے زیادہ شفیق محمد، ماں سے زیادہ مہربان محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، زندگی سے زیادہ سجیلا محمد، زمانے سے زیادہ محبوب محمد، سانس سے زیادہ مطلوب محمد، شہر سے زیادہ میٹھا محمد، آب حیات سے زیادہ زندگی بخش محمد، کوثر سے زیادہ شفاعت محمد، موج سلسبیل سے زیادہ ترتازہ محمد، بچپن سے زیادہ معصوم محمد، اور جوانی سے زیادہ پرکشش محمد، بڑھاپے سے زیادہ سنجیدہ محمد، کلی سے زیادہ عفیق محمد، چاند سے زیادہ لطیف محمد، پھول سے زیادہ شگفتہ محمد، اور فطرت سے زیادہ خلیل محمد۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکی کا یتیم اچھا ہے۔ اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے نہیں وابستہ، ان کے حجرے میں جو مقیم اچھا ہے۔ آقا کی ولادت، آقا کا میلاد، ارے میلاد مانتے ہو نا؟ مقصد میلاد بھی مانتے ہو اور ولادت بھی مانتے ہو، مقصد ولادت بھی مانتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی مانتے ہو، محمد رسول اللہ بھی مانتے ہو، آقا کی بعثت بھی مانتے ہو، اللہ کے نبی کی صورت بڑی حسین مانتے ہو، سیرت بڑی حسین مانتے ہو، اللہ کے نبی کے ہاتھ بڑے خوبصورت مانتے ہو۔ اللہ قرآن میں تذکرہ کرتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آنکھوں کے حسن کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ بڑے خوبصورت انہیں بھی مانتے ہیں۔ ان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے جن ہاتھوں نے بیعت کی انہیں بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے قدم بڑے خوبصورت انہیں بھی مانتے ہیں۔ اللہ قرآن میں تذکرہ کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے مکہ کی قسم اس لیے نہیں، قسم کھا رہا ہے اللہ جس نے زمین، آسمان، جنات، انسان، ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ قرآن پاک میں قسم کھا کر فرما رہا ہے کیا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ کہتا ہے میں مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ وہاں زمزم ہے، اللہ کہتے ہیں میں مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا وہاں کی بیت اللہ نہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں کہ گلیاں تو مکے کی ہیں لیکن تلیاں میرے محمد کی ہیں، وہ تلیاں بڑی خوبصورت، وہ قدم بڑے خوبصورت، ان قدموں کی خوبصورتی کو مانتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو جو چیز دی اعلیٰ دی، حسن دیا اعلیٰ، صورت دی اعلیٰ،
جمال دیا اعلیٰ، کمال دیا اعلیٰ، اخلاق دیے اعلیٰ، اصحاب دیے اعلیٰ، ازواج دی اعلیٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی چیز دی اعلیٰ دی۔ اگر کوئی اور چیز اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتا، اگر کوئی آنکھیں اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتا، اگر کوئی اور زلفیں اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتا، اگر کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا۔ وفا بن کر، کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکان مصطفیٰ بن کر، کبھی حقیقت کے بے انشا بن کر، کبھی رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر۔ میرا نبی اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو لب ہلائے تو عنادت چہکنے لگے۔ میرے نبی کی چہرے سے صبحوں کو سویرا مل جائے، میرے نبی کی زلفوں سے راتوں کو اندھیرا مل جائے۔ میرے نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بن جائے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے، جسے دیکھے صحابی بنے۔ ارے کبھی کہ وہ مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، اور مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے نبی کی شان اگر میں شام سے لے کر صبح تک بیان کروں تو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کی شان ہم لوگ برداشت اور نہیں کر سکتے، اتنی وسعت نہیں ہے۔ ایک شاعر نے شعر کہہ دیا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ ممکن نہیں ہے مجھ سے اللہ کے نبی کی شان بیان کرنا، بس اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا قصہ مختصر۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ کے نبی کے طریقے ہم سب کے اندر آنے چاہیے۔ آج جو میں نے خطبے کے دوران آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت فرمائی تھی سورہ لیلۃ القدر کی، اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح، اللہ فرما رہا ہے اس رات میں فرشتے جبریل امین اترتے ہیں اور کہاں کہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اللہ کی باتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ تو اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، تاک راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ یہ نہیں معلوم کس رات کو ہے، یہ کلیئر نہیں ہے، بتا دیا گیا 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، 5 راتیں جاگو۔ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کوئی شرکت مل جائے، اگر ایک جاگو کیا پتا یہ ہو یا نہ ہو، 5 راتیں جاگو، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگو، رو رو کر مانگو، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرو۔ اے اللہ جو گناہ ہوئے ہم سے جانے انجانے میں، کسی بھائی کو تکلیف دی ہے اس سے معافی مانگ لیں۔ جو باتیں یہ کہہ رہا ہوں یہ عمل کے دائرے میں کرنے کی ہم لوگوں کے لیے ہے، عمل کرنا چاہیے۔ سننے سے تو کوئی فائدہ نہیں، سنتے رہو، سنو سنو، عمل بھی کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ یہاں سے 70 باتیں سنیں گے اس میں 2 پر بھی عمل کریں انشاءاللہ آپ تو کامیاب ہیں۔ عمل، اصل زندگی بنتی عمل سے۔ جب آپ کے اندر عمل نہیں ہے تو بالکل بیکار ہے۔ آپ کے اندر مسجد کا احترام نہیں ہے، بالکل بیکار۔ پروگرام چل رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی باتیں چل رہی ہیں، یہ باتیں دنیا کو رہی بیکار، کیا سننے سے فائدہ؟ جہاں ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، صاف صاف کہہ دیا کہ دنیا کی باتیں مسجدوں میں حرام، تب بھی باتیں دنیا کی باتیں، جب بھی باتیں بتا دیا گیا دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا حرام، پھر بھی باتیں چل رہی ہیں۔ کیا سمجھانے کہ اللہ فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت، ہم میں کوئی اوقات میری نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب انک لا تہدی من احببت، تم جسے جاؤ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہم یہاں سے آپ سے کہتے رہے عمل کرو، مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ میں طاقت ہے، وہ عمل کرائے گا۔ اللہ فرما انک لا تہدی من احببت، میرے محبوب تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن یہدی من یشاء، لیکن اللہ چاہے جس کو ہدایت دے سکتا ہے۔
ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو ہدایت دے دیں. ہدایت دینے کا کام تو صرف اللہ کا ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں. کہیں پر گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو اگر ہم میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر تو زبان سے روکیں. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس مجلس سے اٹھ کر چلیں. حدیث میں یہ بات صراحتاً موجود ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم جتنی باتیں کچھ بھی کہیں, اگر ہم نے یقین دل میں بیٹھا لیا کہ ہم اعظم کی بات پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنے گھر کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں, آپ اللہ کے رسول کی بات بتا رہے ہیں. عمل کریں گے آپ کو تو اس کا انعام مل جائے گا اللہ کے یہاں, جنت کے حقدار بن جائیں گے آپ. عمل نہیں کریں گے تو بہت ہی سختی سے امتحان ہوگا. عمل سے زندگی اصل بنتی ہے. عمل ہی آپ کے اندر نہیں ہے. باتیں جو وقتی طور پر اگر کہیں جائیں, مثال کے طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا حرام, اب آپ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو مجھ میں طاقت نہیں, میں آپ کو یہ ہدایت دینے کی نہ کرو. روک سکتے ہیں, روک لیا. عمل کرنا آپ کا کام, اس کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. آپ بھی اس سے بچ نہیں سکیں گے. آپ کے قیامت کے دن کہنے اللہ یہ عالم بنا گھومتا تھا, اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی. ہم اپنے امتحان سے, اپنے جوابات سے اللہ سے بری ہو جائیں گے. اللہ میں نے ان سے کہا تھا, انہیں عمل نہیں کیا. ہم آپ سے یہ بات کہہ دیں کہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو کل قیامت میں جب آپ اللہ سے ہماری شکایت کریں گے تو میں کہوں گا اللہ میں ان کو بات بتائی تھی لیکن انہوں نے سنی نہیں اس بات کو. تو جب آپ سنیں گے نہیں اس بات کو تو اللہ کہے گا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے, علم کے حاصل کرنا ضروری ہے, اس کا طلب کرنا بتانا بھی ضروری ہے, آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے اگر آپ عمل نہیں کریں گے. اس لیے عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف جیسے جس طریقے سے ایک سال میں ایک مہینہ آ گیا رمضان مبارک کا, ہم نے سوچ لیا کہ اسی مہینے میں ہم یہ قرآن پاک ختم کریں گے, اسی مہینے ہم تراویح پڑھیں گے. بس ایسا نہیں ہے. عبادت یہ 12 مہینے, جس وقت رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں اللہ کی عبادت کریں. صرف رمضان المبارک یہاں زیادہ بتا دیا گیا, ویسے بھی کریں, لیکن یہ نہیں کہ قرآن پاک آج مکمل ہوگا تراویح میں اب کوئی فائدہ نہیں. تو میرے دوستوں ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ رمضان میں ہی سنتا ہے, اللہ رمضان میں ہی کھانے کو دیتا ہے؟ نہیں, بلکہ ہم کو 12 مہینے سال کی ہر وقت, ہر منٹ, ہر سیکنڈ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری پڑی ہیں رمضان میں, رمضان کے بعد میں ایک سب پوری ہونا بھاری پڑ جاتا ہے کہ اللہ سے ہم دوری کر رہے ہیں نماز سے. اللہ کے نبی فرما رہا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کیا ہم اللہ کے نبی کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں؟ ارے اللہ کے نبی کی آنکھ ٹھنڈک کب پہنچے گی؟ جب نماز پڑھے گی. تو نماز بتا دیا حدیث میں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے. کفر اور بندے کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے. جو نماز کو چھوڑ دے, ہم نہ جانے کتنے دن میں صبح سے شام تک اللہ کا سجدے کو انکار کرتے ہیں. اس ابلیس لعین نے صرف اونلی ایک سجدے کا انکار کر دیا تو اللہ نے اس کو رائندہ درگاہ کر دیا, جنت سے نکال دیا. اور ہم لوگ دن میں نہ جانے کتنے اللہ کے سجدوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو ہم کو نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے. اس لیے رمضان کے بعد بھی ہم کو عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اسی لگن کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے, اسی لگن کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور خدا کی عبادت بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہے صرف رمضان میں. رمضان میں اگر آپ 4 قرآن پاک کرتے ہیں تو رمضان کے بعد میں ایک مہینے میں 1 قرآن پاک کریں. رمضان کی فضیلت زیادہ بتا دی. ایک حرف پر آپ کو 70 نیکیاں ملے گی, جیسے الف لام میم 3 حرف, ہر حرف پر 70, الف پر 70, لام پر 70 اور میم پر بھی 70. اور اگر رمضان کے بعد قرآن پاک پڑھیں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی.
اتنا بس فائدہ ہے. تو جو ہے آپ قرآن پاک پڑھنا، اللہ سے باتیں کرنا. اب بتاؤ کون نہیں چاہتا ہے، کون محروم ہوگا جو اللہ سے باتیں کرنا نہیں چاہتا؟ جو پڑھا نہیں ہے وہ قرآن سن تو سکتا ہے، وہ قرآن سن تو سکتا ہے. جو پڑھا نہیں قرآن سن سکتا. اللہ کے یہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. قرآن سننے میں بھی ثواب اور پڑھنے میں بھی ثواب رکھتا ہے. جو قرآن کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، جو ٹہر ٹہر کر پڑھتا ہے، جو اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو اللہ نے زیادہ ثواب دے دیا. کیوں؟ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے. اللہ کو پیار آتا ہے کہ اٹک اٹک کے تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے، اس لیے اللہ اس پر ثواب دے دیا. میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چند باتیں سمجھ میں آئی ہوں. بتاؤ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ماشاء اللہ. تو یہ نیت کر کے اٹھیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.